پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نوے شاہراہ پر تقریب سے ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ یہ جو مایوسی آج پاکستان میں، اس مایوسی کی وجہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر بیٹھے تھے، انٹرنیشنلی ان کی کرپشن کے چرچے تھے، ان پارٹیز ایک چیز دنیا ریکگنائز ان کی نہیں کیے، ان کے دور میں ایک چیز ان کی ریکگنائز نہیں ہوئی ان کے 20 25 30 سالوں میں۔ صرف ایک ہی چیز ہوتی تھی کہ ان کی کرپشن کے باہر اخباروں کے اندر، ان کے میڈیا پہ ڈاکیومنٹریز بنی، پرنسس اینڈ دا پلے بوائے، اور پتہ نہیں الفرڈ ٹو پاکستان، وہ جو کرپشن کی ملین حدیبہ پیپر مل کی تھی، یہ سارے کیوں آج اوورسیز پاکستانی سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ اوورسیز پاکستانیز وہاں باہر بیٹھ کے ان کو ایک بہتر پکچر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کتنا پاکستان کا نام بدنام کیا باہر۔ کیوں وہ ان کے اتنے اگینسٹ ہیں؟ کیوں کبھی اتنے ایسے ڈیمونسٹریشنز ہوئے ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں؟ جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی 9 اپریل کو، تو جو باہر پاکستانیوں کا رسپانس تھا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اندر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، باہر بھی انپریسیڈنٹڈ تھا، کیونکہ لوگوں کے اندر ایک خوف بھی آیا کہ ان کو واپس لے آئے ہیں، اور دوسرا ایک لوگوں نے اپنا بتایا کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کو۔ تو ہماری جو پاپولیرٹی تھی کبھی اس پیک پہ نہیں پہنچی، صرف اس لیے پہنچی کہ جب ان 3 سٹوجز کی شکلیں دیکھی لوگوں نے، تو جو ہمارے خلاف بھی تھے وہ ساتھ آ گئے۔ اور ہماری یہ جو انپریسیڈنٹڈ پاپولیرٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے الیکشنز جب نام سنتے ہیں تو کانپیں ٹانگنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو سارا جو سٹیٹس کو کا سیٹ اپ ہے، وہ سارا مل کے ایک چیز پہ متفق ہے کہ الیکشن نہیں کروانے، اور بدقسمتی سے ان کے الیکشن ہی ایک سولوشن ہے جو اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے، یعنی اگر پہلا قدم اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو کوگ مائر کے اندر جو سارے سپیکرز نے بتایا کہ ہم پھنستے جا رہے ہیں، اور جو آگے 2 سیناریوز بتائے کہ یا آئی ایم ایف میں، اور اس کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں، آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا، تو ان کی کنڈیشنالٹیز، اس سے کیا افیکٹ پڑے گا اس ملک میں غربت میں، اور دوسری چیز کہ اگر نہیں جاتے تو پھر اس سے بھی برا حالات ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ آپ سمجھ جائیں کہ انفارچونیٹلی ان کو یہ جس مرضی طرف سے کان پکڑیں، سلوشن ایک ہی ہے الیکشنز، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہے کیونکہ ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پھنسا ہوا ہے کیچ 22 پاکستان کا۔ تو میں اب بریفلی، تو کیونکہ ساری قوم تو سننا چاہتی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے، کون نکالے گا اس میں سے، میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ساری میری قوم کو اس چیز کی سمجھ آنی چاہیے، اور آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دیکھیں جو اس ملک سے کیا گیا 9 اپریل کو، اور جس طرح کیا گیا، اور جس طرح کی سازش کی گئی، ایک وہ گورنمنٹ جو پہلی دفعہ آئی تھی پاکستان کی تاریخ میں فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ گورنمنٹ جب آئی تھی، اور سب کو پتہ ہے، آپ نے کیونکہ شوکت ترین آپ سب نے بتا دیا کہ ایک بینکرپٹ گورنمنٹ ملی تھی پاکستان کی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ڈالرز کم ہے۔ تو وہ تو ایک یعنی اب میں کیا کہوں کہ شارٹ سائٹڈ گورنمنٹس مسلسل آتی گئیں۔ یہ 2 خاندانوں کا کوئی زیادہ لمبا ویژن تھی نہیں، جو پیسے بنانے آتے تھے اور پیسے بچانے آتے تھے، انہوں نے تو کبھی لانگ ٹرم پلاننگ کی نہیں۔ تو جو ملک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھائے گا، اپنی ڈالر انکم کو نہیں بڑھائے گا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا؟ میں نے ایسے بھی سلوگن سنے ہیں، لاہور کو پیرس بنا دیں گے۔ تو سمپل چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی آمدنی نہیں بڑھ رہی اور خرچے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، تو آپ کیسے ایک ملک سالونٹ رہے گا؟ ہر شور میں جاتے ہی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، ہم نے خود ماضی میں شور مچایا آئی ایم ایف کے پاس، کیونکہ ساورنٹی کا ایشو آ جاتا ہے۔ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملک کو، کہ آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کو حکم دیتے ہیں، وہاں
ان کے ریپرزینٹیٹو بیٹھ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ کریں گے تو غربت بڑھے گی. تو وہ جو لاس آف ساورنٹی ہے صرف اس لیے کہ آپ نے آپ ملک کو مینج نہیں کیا صحیح طرح, اور وہ ابھی ایک حکومت کی نہیں, یہ ایک مسلسل 30-40 سال ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ دینی ہے. اور جب ہماری گورنمنٹ آئی, اور ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے, تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو ہمارا سارا گورنمنٹ کا سٹرکچر بن چکا ہے, اس کو یہی نہیں سمجھ کہ پاکستان کی پرائرٹیز کیا ہیں. یعنی سارے گورنمنٹ کو تو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی پاکستان اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ جب میں نے ایکسپورٹر سے ملنا شروع کیا, تو وہ ایکسپورٹر سے جب بتانا شروع کیا 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 رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں, تو میں نے شروع میں ریئلائز کیا کہ یہ تو کامن سینس ہے کہ ہمیں ایکسپورٹرز کی تو زندگی آسان کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہ ایکسپورٹ کریں گے تو پیسہ آئے گا, بجائے ایسے معافی کر کے آئی ایم ایف کے پاس پہنچ جائیں. ہم اپنی ایکسپورٹس کو توجہ دیں, اور دوسرا جو ہماری ریسورس ہے اوورسیز پاکستانیز, ان کی جو ریمیٹنسز ہے ان کو بینکنگ چینلز کے تھرو چینل کریں تاکہ وہ بھی ہمارے پاس ڈالر کی انکم میں اضافہ ہو. تو میں نے دونوں جگہ دیکھا, ان کے لیے بھی آسانیاں نہیں کوئی پیدا کرنے کے لیے تیار تھا جو ریمیٹنسز تھی, نہ ہی ہم اپنے ایکسپورٹرز کے لیے کوئی مدد کر رہے تھے. اور پھر جو فیوچر ہے ٹیکنالوجی کا, میں نے جب آئی ٹی سیکٹر کو دیکھا تو وہاں بھی اس سارا آئی ٹی سیکٹر سے جب بات کی, ہر جگہ رکاوٹیں تھیں ان کے راستے میں. یعنی ان کو ہم انکریج کر رہے تھے جو آئی ٹی کی فرمز تھی کہ اپنا پیسہ باہر رکھیں ملک سے, اپنے ڈالرز باہر رکھیں. حالانکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے انسینٹیوائز کرنا کہ وہ اپنا ڈالر پاکستان میں لے کے آئیں. لیکن وہ جو سٹرکچر بنا ہوا ہے ایف بی آر کا, جو ہمیں شروع میں آئے ایف بی آر گورنمنٹ کا, وہ اس کے اوبلیویس تھا, اس کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ کیوں. یعنی ایک ملک بینکرپٹ ہے, ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے, لیکن جو ڈالر جنہوں نے انکم پروڈیوس کرنی ہے ان کے لیے کوئی انسینٹیوز ہی نہیں تھے, اور بلکہ رکاوٹیں تھیں. اور پھر ہر جگہ پہ جا کے ریڈ ٹیپ تھی, ہر جگہ جا کے وہ پھنس جاتے تھے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے کبھی کسی نے پرائرٹائز کیا ہی نہیں. نون لیگ جو کہتے ہیں ہم بڑا زبردست پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں, ایک تو پاکستان کی تاریخ کا آپ نے مینشن کیا, سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. جبکہ تیل کی قیمتیں آپ اٹھا کے دیکھیں, ان کے دور میں ان کو تو بنانزا مل گیا تھا. ہمارے دور میں تیل کی قیمتیں دیکھیں تو ان کو تو تیل بڑا کم قیمت پہ مل رہا تھا, اس کے باوجود سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے. مین ہمیں تو پرابلمز آیا جو ہمارے دور میں, وہ جب کموڈیٹی سپر سائیکل آیا اور تیل کی قیمتیں اوپر گئیں تو ہمارا تو کرنٹ اکاؤنٹ ادھر افیکٹ ہوا. اوپر سے ہمیں کرونا کا پڑ گیا, ہمیں کووڈ $3 ارب کی کووڈ ویکسینز خریدنی پڑی, یہ ان یوزول کاسٹ ہے, تو ہمیں تو وہ افیکٹ ہوا. تو ان کو کیا پرابلم تھا, تو انہوں نے سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ایکسپورٹس بڑھی نہیں ان کے 5 سال کے اندر, تو یہ اکانومی کیسے ٹھیک کر کے چلے گئے. آپ کرنٹ اکاؤنٹ بھی سب سے بڑا چھوڑ جائیں, ایکسپورٹس بڑھائیں نا, تو وہ کیسے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے. سو وہ ہمیں ملک ملا, اور میں صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار ہمیں کہا گیا کہ جناب آپ فیل ہو گئے ہیں. اس طرح کا میڈیا پروپیگنڈا ہم نے فیس کیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا پریشر میڈیا نے ہمارے اوپر ڈالا. ایک طرح آج کہہ رہے ہیں نا جی, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ اکانومی میں اور ہمیں ساروں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. اور انہوں نے بائی دی وے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ڈالرز ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ روکنے چاہیے. میں نے یہ بھی پڑھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں سنا. تو ڈالر سے سب سے زیادہ کون باہر بھیجتا ہے؟ یہ سرے محل جو تھا یہ کدھر کون سے ڈالر سے بنا تھا؟ یہ جو 4 مے فیئر کے فلیٹس ہیں یہ کون سے ادھر سے کدھر سے جنریٹ ہوئے تھے ڈالر؟ وہ یہیں سے پیسہ باہر گیا تھا. وہ جو $60 ملین پڑا ہوا تھا آصف زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں جو واپس آنا تھا, وہ کدھر سے ڈالر گئے تھے؟ وہ سارے چوری ہو کے یہاں سے گئے تھے. تو یہ آج بلوں کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے, اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے روکنا ہے جناب ڈالرز ملک سے باہر جانے کے لیے. سب سے بڑے منی لانڈرز تو یہ ہیں. حدیبہ پیپر مل کیا تھی؟ منی لانڈرنگ تھی. تو سارے جو منی لانڈررز ہیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں آج کے جی ڈالرز روکنا ہے ملک سے باہر جانے.